لوہے کو کبھی آپ نے زنگ آلودہ دیکھا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوہا زنگ آلودہ ہوتا ہے اس کے اوپر مختلف رنگ برنگے نشانات پڑ جاتے ہیں۔ در حقیقت لوہے کو کمزور کرنے کے لیے زنگ لگتا ہے، اور یہ عموماً پانی لوہے پہ لگ جائے یا نمک لوہے کے ساتھ لگ جائے تو لوہا جو ہے وہ زنگ آلودہ ہو جاتا ہے، اس کی قوت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دل جو ہوتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفاف، صاف ستھرا بنایا ہوتا ہے، اس کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ جی ہاں، اس کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دلوں کو جب زنگ لگ جائے تو اس کی صفائی استغفار سے کیا کرو، یعنی کثرت سے استغفر اللہ پڑھا کرو۔ استغفر اللہ پڑھیں گے تو دل صاف ہو جائے گا۔ اب سوال ہوتا ہے کہ کیسے پتہ چلے کہ ایک شخص کا دل زنگ آلودہ ہے؟ وگرنہ تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میرا دل جو ہے زنگ آلودہ ہے۔ تو اس کا ایک پیمانہ علماء نے، ماہرین ملت اسلامیہ نے رکھا ہے کہ جس کا دل زنگ آلودہ ہو اس کو نیک اعمال کرنے میں دل نہیں لگتا، اس کو خواہش پیدا نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے کہ میں بس گناہ 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 کرتا جاؤں۔ اور دوسری بات، جس کو نیکی اور برائی کا پتہ نہ چلے، نیکی اور برائی کا پتہ نہ چلے کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے، تو سمجھ جائے کہ اس کا دل جو ہے وہ گندا ہے، اس کا دل صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کا جو نسخہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کثرت کے ساتھ جو ہے وہ کثرت کے ساتھ استغفار کرو تو دل کی صفائی ہو جائے گی۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، امیدوں کو توڑنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ موت کا جب ذکر بار بار کریں گے، موت کو یاد کریں گے تو یہ امیدوں کو جو توڑتی ہے، موت کو کثرت سے یاد کرنے سے بھی دل کی صفائی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر جسمانی اور روحانی بیماری سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعویٰ ان الحمد للہ رب العالمین۔